ایک دن ڈوریمون جنگل میں ایک پتھر پر بے ہوش پڑا تھا۔ جنگل کے تمام جانور حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سب جانور پریشان تھے کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور اس کو کیا ہوا۔ شیر نے تمام جانوروں کو ایک طرف بلا کر کہا کہ یہ بچہ سویا ہوا نہیں لگ رہا، یہ شاید بے ہوش ہے، اس لیے اسے جگاتے ہیں۔ ان سب کی آواز سے ڈوریمون جاگ گیا۔ ڈوریمون نے تمام جانوروں سے حیرت کے ساتھ پوچھا کہ مجھے یہاں پر کس نے لایا ہے؟ تمام جانوروں نے اسے بتایا کہ وہ یہاں پر بے ہوش پڑا تھا۔ جانوروں نے اسے پھول اور کھانے کے لیے بیریز پیش کی۔ جنگل کے تمام جانور اس کے ساتھ بیٹھ کر اسٹرابیریز اور دوسرے فروٹ کھانے لگے۔ انہوں نے بہت مزے کیے، سب مل کر انجوائے کر رہے تھے۔ ڈوریمون بہت خوش تھا کہ اسے اسی بہانے اتنے اچھے دوست مل گئے ہیں۔ سارے بہت خوش تھے اور اپنی اپنی کہانیاں سنا رہے تھے۔ اچانک زمین تھر تھرانے لگی اور سب نے بھاگنا شروع کر دیا۔ سب بھاگ رہے تھے۔ سب نے کہا زلزلہ زلزلہ۔ اچانک سے ڈوریمون پہاڑی کے اوپر سے بھاگتے ہوئے سلپ ہونے لگا اور سلپ ہوتے ہوتے ڈوریمون کا پاؤں پھسلا اور وہ پہاڑی سے گرا۔ ڈوریمون اور باقی جانور سلپ ہو کر نیچے گھاس میں جا کر لگے۔ تمام جانور چلا رہے تھے لیکن کسی جانور کو چوٹ نہیں آئی۔ تمام جانور ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ڈوریمون اور باقی جانور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ جانور اپنے جنگل کے قصے سنا رہے تھے جبکہ ڈوریمون اپنے شہر اور یونیورس کی سٹوری سنا رہا تھا۔ سب جانور حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمام جانور بہت خوش تھے کہ انہیں جنگل میں ایک نیا دوست مل گیا اور ڈوریمون کو بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ڈوریمون نے جنگل کے جانوروں کو بتایا کہ اس کا ایک سانگ بہت مشہور ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ جنگل کے سبھی جانور ڈوریمون کے ساتھ بہت انجوائے کر رہے تھے اور ڈوریمون کو بھی اپنے نئے دوستوں کے ساتھ بہت مزہ آ رہا تھا۔ سب خوشی خوشی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ڈوریمون کے نئے دوست بولے کہ آؤ ہم آپ کو اپنا جنگل دکھاتے ہیں، اور سارے جانور اس کے ساتھ اسے جنگل دکھانے چل پڑے۔ ڈوریمون جنگل میں بہت خوش تھا۔ وہ تمام نئے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ ہنی بیز بہت ترتیب کے ساتھ اپنا کام کر رہی تھی اور ایک ہنی بی انجوائے کر رہی تھی، اور کھیلتے کھیلتے شرارتی ہنی بی نے بڑی ہنی بی کا ہنی گرا دیا تھا، جس پر ڈوریمون بہت خوش ہوا اور تمام ہنی بیز ان کو دیکھ کر ویلکم کر رہی تھی، اور ڈوریمون کے لیے یہ چیزیں بہت ایڈونچر کا باعث تھی۔ ڈوریمون اور اس کے دوست ہنی بیز کے درمیان کھڑے رہے۔ ہنی بیز نے ڈوریمون اور اس کے ساتھیوں کو ہنی پیش کیا۔ ڈوریمون ہنی کھا کر بہت خوش ہوا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنی بیز کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ہنی بیز بہت خوش تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے ڈوریمون نے بہت خوبصورت سی پیاری سی مکڑی کو دیکھا۔ اس کے علاوہ ہرے بھرے جنگل میں پیارے پیارے پودے دلکش نظارہ پیش کر رہے تھے۔ ڈوریمون بہت خوش تھا کیونکہ یہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت ایڈونچر تھا۔ تتلیاں ہرے بھرے رنگین پودوں پر لگے پیارے پیارے پھولوں پر رس چوس رہی تھی۔ ڈوریمون یہ چیزیں پہلی بار قریب سے دیکھ رہا تھا۔ ڈوریمون نے دیکھا تتلیاں بہت زیادہ جھنڈ میں ایک پودے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا یہ ساری یہاں پر رہتی ہیں؟ مونکی نے جواب دیا، ہاں، یہ جھنڈ کی شکل میں بھی رہتی ہیں اور پھولوں کا رس چوستی ہیں اور یہاں سے مائیگریٹ بھی کرتی ہیں۔ ڈوریمون ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت پھول پر ایک تتلی بیٹھی تھی جس کے مختلف رنگ تھے۔ ڈوریمون بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ
جنگل کی ہر چیز کی تعریف کی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک درخت سے بہت زیادہ تتلیاں اڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ چونٹیوں کا نظم و ضبط دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے بتایا کہ یہ کتنے ڈسپلن سے کام کرتی ہیں۔ ایک سنیل نے اسے ہائے بولا۔ وہ سنیل سے مل کر خوش ہوا۔ سنیل پھولوں کے بیج اڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور تمام ہنی بیز آپس میں کھیل رہی تھی۔ جنگل کے تمام چرند پرند، کیڑے مکوڑے اور جانور مل کر ہنسی خوشی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جنگل کا ماحول بہت خوبصورت ہے۔ اور ڈوریمون کو یہ ایڈونچر اس لیے بھی یادگار اور پیارا لگا کیونکہ اس نے لیڈی بگ کو قریب سے دیکھا۔ لیڈی بگ اڑتی ہوئی ادھر ادھر جا رہی تھی۔ ڈوریمون کو لیڈی بگ شروع ہی سے بہت پسند تھی۔ ڈوریمون اور اس کے ساتھی ایک تالاب کے پاس پہنچ گئے جہاں پر کچھ مینڈک آپس میں کھیل رہے تھے۔ انہوں نے ڈوریمون کو دیکھا تو وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈوریمون ان سے مل کر بہت خوش ہوا۔ وہ بھی ڈوریمون کو دیکھ کر خوشی خوشی ہنس رہے تھے۔ ڈوریمون آگے بڑھتا گیا۔ سامنے اس نے کھیلتے ہوئے کچھ طوطے اور ان کے بچے دیکھے اور خوبصورت پرندے جو چہچہا رہے تھے۔ ڈوریمون کو یہ نظارہ بہت پسند آیا۔ قدرتی خوبصورتی بہت پیاری ہوتی ہے۔ تمام جانور، چرند پرند اور ہرے بھرے جنگل اور تازہ پانی کے تالاب خوبصورتی کا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ مینڈک تازہ پانی میں پھدک رہے تھے۔ وہ کبھی ادھر اڑتے تھے، کبھی ادھر چھلانگ لگاتے تھے۔ ڈوریمون یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے دیکھا کہ 2 بنی کے بچے جھولا جھول رہے تھے۔ وہ بہت پیارے تھے۔ آگے بڑھتے ہی پیارے پیارے بنیز نے ڈوریمون کا استقبال کیا۔ وہ ڈوریمون کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے ڈوریمون کو اپنی ڈانس کر کے دکھائی۔ وہ بھی ڈوریمون کے ساتھ بہت ایکسائٹیڈ تھے۔ جنگل کا ماحول اتنا خوبصورت تھا کہ ہر طرف جانور خوشی خوشی رہ رہے تھے۔ تمام جانور پرسکون تھے۔ ان کو جنگل میں مکمل تحفظ تھا۔ کچھ بنیز اور خرگوش آپس میں کھیل رہے تھے۔ کچھ چھوٹے بچے ڈانس کر رہے تھے اور ساتھ ہی ایک بالو کا بچہ جھولا جھول رہا تھا۔ بالو کا بچہ ڈوریمون کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ روز اسی لکڑی پر کھیلا کرتا تھا۔ آگے جھنڈ میں موجود پرندے گنگنا رہے تھے۔ ڈوریمون کو یہ بہت پسند آئے۔ سارا جنگل تازہ اور فریش فروٹس سے بھرا تھا۔ تمام پرندے فروٹس کھاتے تھے جو ان کی صحت کے لیے بہت اچھا تھا۔ ڈوریمون یہ سب دیکھ کر بہت ایکسائٹیڈ تھا۔ ہرے بھرے جنگل میں پیاری سی ندی کے ارد گرد بہت خوبصورت پھول تھے۔ ندی کے اندر للی فلاورز بھی تھے۔ ایک مینڈک کا بچہ ڈوریمون سے باتیں کرنے لگا۔ وہ بہت ہی کیوٹ تھا۔ ڈوریمون اس کے پاس رک گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے ڈوریمون سے پوچھا، آپ کون ہو اور یہاں پر کیسے آئے ہو؟ آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ ڈوریمون نے اسے پیار دیا اور آگے بڑھا۔ سامنے اس نے ڈکلنگ فیملی دیکھی۔ چھوٹے چھوٹے ڈکلنگز ہر طرف اچھل کود کر رہے تھے۔ ان کا گھر بہت پیارا اور خوبصورت تھا۔ کچھ ڈکلنگ سلائیڈنگ کر رہے تھے۔ وہ اپنے ماں بابا کے ساتھ بہت خوش تھے اور ادھر ادھر کھیل رہے تھے۔ ڈوریمون ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ڈوریمون کو ان کی ماں کی ممتا سے اپنی ماما کی بہت یاد آئی۔ اس نے اپنی فیملی کو بہت مس کیا۔ ڈکلنگ اسے دیکھ کر بہت ایکسائٹیڈ تھے۔ ایک کیوٹ سی فش ادھر ادھر پانی میں جھوم رہی تھی۔ وہ ڈوریمون کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ڈوریمون نے بھی اس سے باتیں کی۔ وہ اتنی کیوٹ تھی، اس کی آنکھیں اتنی پیاری تھی اور ہر طرف تالاب میں کھیل رہی تھی۔ یہ نظارہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش تھا۔ آگے ڈوریمون نے ایک پینگولن کے بچے کو دیکھا جو ندی کے کنارے برفانی سائڈ سے گھومتا ہوا آیا تھا اور وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔
तालाब के अंदर मौजूद रंग बिरंगी मछलियाँ बहुत खूबसूरत थी। लेकिन आगे दूर एक मैदान में एक हाइनी गोश्त खा रहा था। हाइनी बहुत खतरनाक था, वो गोश्त खाते हुए चिल्ला रहा था। डोरेमोन उसे देखकर डर गया। फिर आगे एक हाथी का प्यारा सा बच्चा पौधों को पानी दे रहा था। डोरेमोन ये देखकर बहुत खुश हुआ कि तमाम जानवर जंगल की हिफाजत करते हैं और अपनी टेरिटरी का ख्याल रखते हैं। डोरेमोन और उसके साथी आगे बढ़े। सामने एक उल्लू बाग की प्यारी सी दुकान थी जहाँ पर वो फ्रूट और ताज़ा सब्जियाँ बेच रहा था। उसने डोरेमोन से पूछा, क्या आप फ्रूट लेंगे? डोरेमोन ने उसका शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ा। आगे जाते हुए डोरेमोन ने देखा कि एक दरख्त पर एक बाज और एक सांप की लड़ाई हो रही थी। मंकी ने बताया कि डरने की कोई बात नहीं, ये दोनों दोस्त हैं और खेलते रहते हैं। डोरेमोन आगे बढ़ता गया। आगे एक प्यारे से बनी ने उसका इस्तकबाल किया। बनी हैरत से डोरेमोन को देख रहा था। इससे आगे उनकी मुलाकात एक प्यारे से हाथी से हुई जो खुशी खुशी आगे चल रहा था। एक छोटी सी बिल्ली रास्ते पर बैठी हुई थी और साथ ही एक लोमड़ी एक छोटी सी तितली से बातें कर रही थी। ये दोस्ताना माहौल देखकर डोरेमोन बहुत खुश हुआ। आगे उनको एक डायनासोर और बालू का बच्चा मिला। उसके साथ अंगूरों के दरख्त पर खूबसूरत गुच्छे लटक रहे थे जो तरह तरह के रंगों में थे और बहुत ही मज़ेदार थे। साथ ही एक खूबसूरत सीन ये था कि एक फूल खिल रहा था। डोरेमोन ने रुककर उसका सारा नज़ारा लिया। ये चीज़ बहुत खूबसूरत थी और कुदरती नज़ारे थे। सामने दरख्त पर एक यूनिक सा परिंदा बैठा था जिसकी खूबसूरती काबिले तारीफ थी। साथ ही हाथी और उसके दोस्त खेल रहे थे। वो खुशी खुशी झूम रहे थे। छोटे छोटे बच्चे शाम के वक्त मिलकर खेलते हैं जिस वजह से वो रोज़ाना नदी के पास आ जाते हैं। आगे दो बालू के बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे। साथ ही पंकी ने उसे बताया कि यहाँ पर तरह तरह की मशरूम्स होती हैं जो मशरूम्स खाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं और इनसे जंगल में जानवरों के इलाज के लिए मुख्तलिफ़ तरह की मेडिसिन्स भी बनाई जाती हैं। और यहाँ पर शेडी प्लेसेस में तरह तरह की मशरूम की इकसाम मौजूद होती हैं जिसको शहरों के इंसान भी अपने फ़ायदे और ज़रूरत के लिए चुनकर ले जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत कीमती होती हैं। आगे उनकी मुलाकात छोटे से मानव से हुई जो एक घोड़े पर बैठकर दूर कहीं सफ़र पर जा रहा था। डोरेमोन ये नज़ारा देखकर बहुत इंजॉय कर रहा था। आगे उसने दूर एक वीरान सी वादी देखी जहाँ पर एक इंसान की शक्ल का कोई नज़र आ रहा था। छोटे छोटे जिन्नात की तरह कोई चीज़ नज़र आ रही थी। हैलोवीन की तरह कुछ नज़ारे नज़र आ रहे थे। जानवरों ने उसे बताया कि ये एक फर्जी मॉन्स्टर का इलाका है जो पहले पहले लोगों को डराया करता था और तरह तरह की शक्लों में आया करता था, लेकिन मानो कैट गैंगस्टर ने इसका खात्मा कर दिया और इसके बाद अब जंगल के तमाम जानवर खुशी खुशी रहते हैं क्योंकि पहले इसका ख़तरा मौजूद था जो अब नहीं है। डोरेमोन ने दोस्तों को बताया कि मेरे शहर और यूनिवर्स की दुनिया बिल्कुल अलग है। वहाँ पर बनीज बहुत लाइफस्टाइल हाई में ज़िंदगी गुजारते हैं। एक मोनो कैट है जिसके छोटे छोटे फ्रेंड्स रैट्स हैं जो उसकी टीम में शामिल होते हैं और वो रोबोट्स की तरह और टीम्स की तरह मिलकर काम करते हैं। वो मैजिकल और रॉयल लाइफस्टाइल की ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी तरह तरह की टीम्स होती हैं। बानीज़ के जीने का अपना स्टाइल है। किटन फैमिली की तरह घरों में फैमिली मेम्बर्स की तरह रहते हैं और रैट्स की अपनी अच्छी अच्छी शॉप्स हैं जहाँ पर वो शॉपिंग करते हैं। उसके अलावा बर्ड्स खूबसूरत बड़े बड़े बंगलों के तालाबों में शावर लेते हैं और वहाँ के शेर एनिमेटेड ब्यूटी रखते हैं और वो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। जंगल के शेर की तरह वो भी पुरअमन हैं, मिलजुल कर रहते हैं।
ہماری یونیورس کے بچے فاسٹ فوڈ، نوڈلز، چٹپٹا اور پیزا برگر کھاتے ہیں اور وہ اس طرح کے کھانوں کے بہت شوقین ہیں۔ وہ بچے ٹیسٹی فوڈز کھاتے ہیں، مل کر کھانا کھاتے ہوئے سارے بہت انجوائے کرتے ہیں اور ان سب کی فیوریٹ فوڈ ہیں۔ پھر وہ سارے مل کر گوسپس کرتے ہیں، سٹوریز سناتے ہیں اور اپنی کہانیاں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، پارک میں گھومتے کھیلتے ہیں اور ہر وقت انجوائے کرتے ہیں۔ یقیناً ان کی دنیا بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا پلینٹ سب سے خوبصورت ہے۔ وہاں پر سنو فالنگ بھی ہے، ٹریز بھی ہیں، پانی بھی ہے، سورج کی روشنی بھی لگتی ہے۔ خوبصورتی سے مالا مال یہ پلینٹ تمام جانداروں کے لیے ایک روبوٹک دنیا ہے۔ ہر طرح کے روبوٹس اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ ہماری دنیا میں تمام کام روبوٹ سے کیے جاتے ہیں اور وہ بہت جلدی اپنا کام مکمل کرتے ہیں۔ ہماری طرف حشرات، کیڑے مکوڑے، مکھیاں، تتلیاں، یہ سب چیزیں بھی روبوٹک ہیں اور وہ بھی اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ ان کو بھی مشینری کے تھرو چلایا جاتا ہے، ان کی باڈی کو چارج کیا جاتا ہے۔ ہمارے پلینٹ کے لوگ جگہ جگہ دوسرے پلینٹس پر جاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور ان ایریاز کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ مون پر بھی ہمارے سائنٹسٹ جا چکے ہیں اور ہماری کیٹس اور کٹن ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں، وہ گیمز بھی کھیلتے ہیں۔ ہماری بٹرفلائز بھی روبوٹک ہوتی ہیں جو بہت خوبصورت لگتی ہیں اور بہت دلچسپ نظارہ پیش کرتی ہیں۔ تمام نئے دوست بہت دلچسپی سے ڈوریمون کی یہ باتیں سن رہے تھے اور ان کو بھی تجسس تھا کہ کتنی خوبصورت دنیا ہے جہاں پر ڈوریمون اور اس کی فیملی رہتی ہے، لیکن جنگل اس کی نسبت زیادہ خوبصورت تھا۔ ڈوریمون نے کنگ فاکس کے بارے میں بتایا، جو فاکس بہت ہی ٹیلنٹڈ تھی اور بہت ہی لینڈ لارڈ زندگی گزارتی تھی، جبکہ کٹن اور مونو بہت اچھی فائٹرز تھی۔ اس کے علاوہ مانو کیٹس کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں اور طرح طرح کے روبوٹک ورک ان کے ذمے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی فیملی کو پالنے کے لیے تمام طرح کے کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیٹس اور کٹنز کی ایک آرمی بھی موجود ہوتی ہے جو کٹن کو ہر طرح کا تحفظ پرووائڈ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ کٹن مختلف جابز کرتے ہیں اور مانو کیٹس اور ان کے ساتھی ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے فائٹر ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی آرمی اور اپنے واریئرز ہوتے ہیں جو اپنے ایریے اور اپنے کٹن کی مکمل تحفظ کرتے ہیں۔ ہر طرف ان کی راجنیتی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مانو کیٹس بہت اچھی فائٹرز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی مانو کیٹ ایڈونچرس ہوتی ہیں۔ یہ کہانی سناتے ہوئے ڈوریمون بہت ایکسائٹڈ تھا۔ اس کے علاوہ ڈوریمون نے بتایا، ہمارے ہاں مشرومز لیبز میں تیار کی جاتی ہیں۔ لیبز کے اندر مختلف طرح کے کیمیکل ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں جن سے مختلف طرح کے پلانٹس اور کیمیکلز تیار کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف آرگینک مٹیریل اور فروٹس اگائے جاتے ہیں جو کہ صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ڈوریمون اور اس کے ساتھی کہانی سناتے ہوئے بہت لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن ڈوریمون نے اچانک اپنے سامنے دیکھا نوبیتا سامنے کھڑا تھا۔ اس نے نوبیتا کو گلے لگایا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا۔ ڈوریمون نے جنگل کے اپنے تمام نئے دوستوں کو الوداع کہا اور خوشی خوشی نوبیتا کے ساتھ چل دیا۔ شام ہو چکی تھی۔ راستے میں اس نے نوبیتا کو جنگل کی تمام کہانی سنائی اور پھر وہ دونوں خوشی خوشی پہلے کی طرح اپنی فیملی کے ساتھ رہنے لگے۔